اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے تیسرے امام ہیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے، امیر المؤمنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہما کے دوسرے فرزند ہیں۔ آپ کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے، اگرچہ جناب شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں دیگر کنیتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے ابو علی، ابو الشہداء، ابو الاحرار وغیرہ۔ کتب تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کی کثیر القاب ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے ہر ایک آپ کی کسی ایک فضیلت یا خصوصیت کی جانب اشارہ کرتا ہے، جیسے عطشان، مظلوم، قتیل العبرات، سید الشہداء، صار اللہ، خامس اصحاب کسا، ولی اللہ، زکی، امام، سبط رسول وغیرہ۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو جب آپ کی ولادت کی خبر ہوئی تو امیر المؤمنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہما کے گھر تشریف لائے اور جناب اسما کو حکم دیا کہ نومولود بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جب جناب اسما بچے کو لے کر آئیں تو حضور نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور بعد درود و سلام عرض کیا کہ خداوند عالم نے اس بچے کا نام جناب ہارون کے چھوٹے فرزند کے نام پر شبیر رکھا ہے، جسے عربی میں حسین کہتے ہیں۔ ولادت کے 7ویں دن بطور عقیقہ جانور ذبح کیا گیا اور سر کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ دی گئی۔ قرآن کریم کی متعدد آیتیں امام حسین علیہ السلام کی عظمت و فضیلت و خصوصیت کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں، جیسے آیے تطہیر، آیے مباہلہ، آیے مودت وغیرہ۔ امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام ہی کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور پیارے تھے۔ آپ 6 سال چند ماہ اپنے نانا رسول اکرم کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ شیعہ اور سنی کے دونوں کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کہ حضور امام حسین علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے۔ کبھی فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کبھی فرمایا بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے، کبھی فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں، کبھی فرمایا حسن اور حسین امام ہیں چاہے جنگ کریں یا صلح کریں، اور کبھی فرمایا حسن اور حسین میرے 2 پھول ہیں۔ 28 صفر سن 11 ہجری کو جب رسول اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کو شدید صدمہ ہوا، لیکن جب شہادت رسول کے 75 یا 95 دن بعد ہی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت ہوئی تو آپ کے غم میں مزید اضافہ ہوا۔ والدہ ماجدہ کی شہادت کے بعد تقریباً 29 برس اپنے والد ماجد امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی بسر کی، جن میں 25 برس خانہ نشینی اور خاموشی کی زندگی تھی اور 4 سال چند ماہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دور حکومت رہا۔ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہو گئے اور امامت اور حکومت کی ذمہ داری امام حسن کو ملی تو امام حسین امام حسن کے مطیع محض بن گئے اور ان کی ہاں میں ہاں اور ان کی نہیں میں نہیں کو اپنا نصب العین بنا کر رہتی دنیا کو بتا دیا کہ امام وقت کی اطاعت ہر ایک پر واجب ہے، چاہے وہ مستقبل کا امام ہی کیوں نہ ہو۔ ماہ سفر سن 50 ہجری میں امام حسن اپنی زوجہ جعدہ بنت اشس کے ذریعے دیے گئے شامی زہر سے شہید ہوئے، جس کے بعد امام حسین امام ہوئے۔ امام حسن کی وصیت کے مطابق ان کے جنازے پر تیر برداشت کیے اور مظلومیت پر صبر کیا۔ جب کوفے اور دیگر علاقوں سے چاہنے والوں نے حاکم شام کے خلاف قیام کی درخواست کی تو آپ نے صلح کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو صبر کی تلقین کی۔ ماہ رجب سن 60 ہجری کو حاکم شام کی موت ہوئی تو نص الہی اور وصیت نبوی سے قطع نظر صلح نامے کے شرائط کے مطابق بھی یزید سمیت سارے لوگوں کو امام حسین کے بعنوان خلیفہ اور حاکم بیعت کرنی چاہیے تھی،
لیکن اس کے برخلاف یزید تخت نشین ہوا اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ امام حسین سے بیعت لو، اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو سر قلم کر دو۔ ولید نے امام حسین کو دربار میں بلایا اور اپنا مدعا پیش کیا تو مولا نے فرمایا، نہ میرے لیے خفیہ بیعت مناسب ہے اور نہ ہی میری خفیہ بیعت کافی ہوگی، لہذا جب تم سب کو بیعت کے لیے بلانا تو مجھے بھی بلا لینا۔ اس نے اسی جواب میں عافیت سمجھی۔ امام وہاں سے جانا چاہتے تھے کہ وہاں موجود مروان نے ولید سے کہا، انہیں جانے نہ دو، ابھی ان سے بیعت لے لو ورنہ سر قلم کر دو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ امام کی آواز بلند ہوئی۔ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم تلواریں لے کر دربار میں داخل ہوئے، جنہیں آپ نے صبر کی تلقین کی اور ولید سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معادن رسالت ہیں، ہمارے یہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہے، ہمارے یہاں رحمت نازل ہوتی ہے، ہم سے ہی خدا نے آغاز کیا ہے اور ہم ہی پر ختم کرے۔ یزید فاجر، شرابی، نفس محترم کا قاتل اور کھلم کھلا فسق و فجور اور گناہ انجام دینے والا ہے، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دربار سے باہر نکلے۔ مدینہ اب اس لائق نہیں تھا کہ حسین وہاں رک سکتے، لہٰذا آپ اپنے بھائی محمد حنفیہ سے وصیت کی اور اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ہمراہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے کوچ کیا۔ امام حسین علیہ السلام 3 یا 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو بلد امین حرم الہی مکہ مکرمہ پہنچے۔ اہل کوفہ کو جب حاکم شام کے مرنے اور آپ کی ہجرت کی خبر ہوئی تو خطوط لکھ کر نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے آپ کو کوفے آنے کی دعوت دی۔ آپ نے اپنے بھائی چچا زاد اور معتمد جناب مسلم بن عقیل کو ان کی جانب بھیجا۔ اہل کوفہ نے جناب مسلم کے دست مبارک پر امام حسین کی بیعت کی، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا حاکم ہوا تو حالات بدل گئے اور آخر کار سفیر حسینی اور ان کے ساتھی جناب حانی شہید کر دیے گئے۔ دوسری جانب مکہ مکرمہ میں یزید کے گورنر نے دوران طواف امام حسین کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو جب سارے حاجی مکے میں ہوتے ہیں، مولود کعبہ کے فرزند نے کعبے کو خدا حافظ کہا اور عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی، مختلف خبریں ملی، مختلف لشکروں سے ملاقات ہوئی۔ المختصر یہ سن 61 ہجری 2 محرم کو امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچ گئے۔ 4 محرم کو پانی بند ہوا اور 7 محرم سے حسینی قیام میں قحط آب ہو گیا۔ 9 محرم کو جب عصر کے ہنگام حملہ ہوا تو امام نے ایک شب کی مہلت مانگی۔ 10 محرم کو پہلے اصحاب شہید ہوئے، پھر بنی ہاشم شہید ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے 6 مہینے کے معصوم بچے کو ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا اور آخر میں آپ بھی حالت سجدہ میں شہید ہو گئے۔ آپ نے انسانی اور اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے قیام کیا تھا، لہٰذا آپ کے بعد سے ہر تحریک انقلاب کے سربراہ نے بلا تفریق رنگ و نسل و ملت آپ کو اپنا مقتدا سمجھا۔ آپ نے ایسا حکیمانہ اقدام کیا کہ جہاں واقع کربلا کے مجرم بے نقاب ہوئے، وہیں خیانت کار بھی بے نقاب ہوئے۔ خدا ہمیں اپنے رسول اور اپنے حجت کی معرفت عطا فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں ولادت باعث سعادت امام حسین علیہ السلام کی تبریک پیش کرتے ہیں۔